للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 63۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، فضل و کرم ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان نصیب فرمایا، جو کہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے۔ اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس بابرکت مہینے کے جو دن ہیں، ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کے اوقات کی ویسے ہی مستعدی اور چستی اور لگاؤ اور فکر کے ساتھ قدر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اجر و ثواب کما سکیں اور رب کی رضا حاصل کر سکیں، اور ہمارا اور آپ کا جو ایک عظیم مقصد ہے جنت الفردوس، وہ ہمیں مرنے کے بعد حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی جو خصوصیت رکھی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خاص فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس ماہ رمضان کے روزوں کو اگر کوئی سچی نیت سے اور شرعی طریقے پر سنت کے مطابق رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا۔ اصل حدیث اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری بتلائی ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے آدمی متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اور یہی اس ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کا اصل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومن مردوں، اے مومنہ عورتوں، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جا چکے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ تقوی کی صفت اور یہ متقی ہونا اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام ہے کہ جس کا ہم کامل طریقے پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس تقوی کی جو فضیلتیں ہیں وہ مختلف طریقے سے ہمیں سمجھائی اور بتلائی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر اختیار فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، 63 ہے۔ اگر آپ قرآن مجید دیکھیں تو اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفات اور اس کی خوبیوں کا بیان کیا ہے کہ جنت کتنی اچھی چیز اور کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس جنت اور اس کی صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ یہ جنت ہے جس کا مالک ہم ان اپنے بندوں اور بندیوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ
غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت انہیں دینے کا وعدہ فرما رہا ہے جو متقی ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اعدت للمتقین کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو صاحب تقوی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ روزہ رکھنے کا جو ہے فائدہ، رمضان کے روزے کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی بتلایا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت خصوصی طور پر متقی اور پرہیزگاروں اور پائس جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہمیں جنت کی خواہش ہے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، تو جہاں اور بہت سارے اعمال اور نیکیاں کریں، وہیں پر خصوصی طور پر ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اسی تعلق سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد والسیر اور باب درجات المجاہدین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کے ساری امت، ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيله أو جلس في أرضه التي ولد فيها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کا بندہ، جو بھی اللہ کی بندی اللہ پر اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور درستگی کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے، وَصَامَ رمضان اور رمضان مبارک کے روزوں کو رکھے، حقاً علی اللہ ان یدخلہ الجنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جاہد فی سبیلہ چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنے جہاد کے لیے نکلے یا اپنی اسی بستی اور اسی زمین کے اندر وہ بیٹھا رہے جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ایک بات ہمارے اور آپ کے سامنے یہ واضح طور پر آ جاتی ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی نماز کی پابندی کرے اور رمضان مبارک کا مہینہ جب اسے مل جائے تو رمضان کے روزے کو رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں اور بندیوں کے لیے لازم کر لیا ہے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والے ماں بہنوں، ہماری اور آپ کی سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اگر ہم جنت کے واقعی طلبگار ہیں اور جنت کے خواہش مند ہیں تو ہمیں دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ بالخصوص نماز پنجگانہ کی، فرض نمازوں کی ادائیگی کی پابندی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی شرعی طریقے پر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے یہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ یہ عبادتیں بجا لائے اور ہم نے یہ عبادتیں ادا کر لیں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے بالخصوص ماہ رمضان کے روزوں اور اس ماہ رمضان کے متعلق جو عبادتیں ہیں ان کو شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔